خبردار جو تم نے مہرو کو ہاتھ بھی لگایا۔ شان بری طرح تڑپ اٹھا تھا، یہ دیکھ کر کہ اس کے دشمن اس کی عزت اس کی بیوی کے قریب تھے۔ ہنستے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس نقاب پوش نے مہرو کے بالوں کی لٹوں کو چھوا تھا۔ کیوں؟ اتنی عزیز ہے یہ تجھے؟ ہونی بھی چاہیے، خوبصورت جو اتنی ہے۔ وہ مہرو کے چہرے کے قریب ہوا تھا اور شان کے صبر کی حد پار ہوئی تھی۔ اس نے تیزی سے پسٹل کا بٹ اس شخص کے ماتھے پہ دے مارا جو مہرالنساء کے بالکل قریب ہو کے اسے گاڑی سے اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خون کا ایک سرخ فوارہ پھوٹا تھا اور وہ چاروں جو شان کی طرف بڑھ رہے تھے ایک دم سے ہی تیزی سے جھپٹ کے اس پہ حملہ آور ہوئے تھے۔ اسے گاڑی سے کھینچتے کچی زمین پہ پھینکا تھا۔ یہ دیکھ کر مہرالنساء کی چیخوں نے رات کی تاریکی کو توڑا تھا۔ وہ بری طرح چیختے ہوئے شان کی طرف دوڑی تھی کہ کسی طرح ان چاروں سے شان کو بچا سکے، لیکن جیسے ہی وہ ان کے قریب گئی تو ایک نقاب پوش نے زور سے مہرالنساء کو دھکا دیا۔ وہ پیچھے کی جانب گری، سر پتھر سے ٹکرایا اور اس کے سر سے بھی خون بہنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر شاہان جو چاروں شانے چت زمین پہ پڑا تھا، اس نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی۔ مہرو، آپ ٹھیک ہے نا؟ مہرالنساء کی فکر نے اس کی جان کو ہلکان کیا تھا۔ ایک زوردار لات ایک نقاب پوش نے شاہان حیات کی پسلیوں پہ ماری تھی۔ بڑا تڑپ رہا ہے اس حسینہ کے لیے؟ یہ کون ہے؟ تیری بیوی ہے یا پھر بھابھی؟ بھائی کے مرتے تو نے تو بھابھی پہ ہاتھ صاف کر لیا۔ یہ کہہ کے وہ زور سے ہنسا تھا۔ اس کی بات پہ شاہان نے تڑپ کے اس پہ حملہ کیا تھا، لیکن وہ اتنے سارے نقاب پوشوں کے درمیان اکیلا کہاں لڑ سکتا تھا؟ کوئی اسے آگے کی جانب سے مار رہا تھا، کوئی پیچھے کی جانب سے۔ شاہان کا ہونٹ پھٹ چکا تھا، منہ سے خون نکل رہا تھا، ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، اور مہرالنساء اپنا سر پکڑے درد کے عالم میں تڑپ رہی تھی۔ اس کے سر پہ بہت ہی زیادہ گہری چوٹ آئی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے گھٹی گھٹی آوازوں میں شان کو پکار رہی تھی۔ ایک نقاب پوش اس کے سر پہ کھڑا اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ چکا تھا۔ شاہان نے جب یہ منظر دیکھا، ساتھ ہی مہرالنساء کو بے ہوش ہوتے دیکھا، تو پوری طاقت کے ساتھ اس نے ان چاروں سے لڑنا شروع کر دیا۔ وہ چاروں خوف کے عالم میں اس سے تھوڑا دور ہوئے کیونکہ شان پہ جنون سوار ہو چکا تھا۔ وہ اندھا دھند اپنے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ وہ تھوڑے تھوڑے قدم کے فاصلے پہ ہٹے تو شان فوراً سے بھاگ کے مہرالنساء تک پہنچا۔ مہرو، آنکھیں کھولو، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ پریشانی کے عالم میں اسے جھنجھوڑ رہا تھا، یہ سوچے بنا کہ ان چاروں کے پاس پسٹل بھی موجود تھی۔ چند لمحوں میں فضا میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونجی تھی اور شاہان حیات کی کمر سے خون بہنے لگا تھا۔ اس کی پشت پہ 2 گولیاں ماری گئی تھیں۔ آنکھیں تکلیف اور درد کی شدت سے پھٹ پڑی تھیں۔ بے ہوش ہوتی مہرالنساء کو بھی ان آوازوں پہ ذرا سا ہوش آیا تھا۔ شان، شان، تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے شان کو فوراً بازو سے پکڑ کے ہلایا تھا، لیکن وہ دھیرے دھیرے غنودگی میں جا رہا تھا۔ خون کا فوارہ تیزی سے بہہ کر اس کچی مٹی کو سرخ کرتا جا رہا تھا۔ چلو اس کی عزت کو اٹھاؤ اور گاڑی میں ڈالو، دیکھتے ہیں کتنا بڑا مرد ہے یہ۔ اگر بچا سکتا ہے تو بچا لے اپنی مہرو کو۔ ایک نقاب پوش نے زمین پر ڈھیر ہوتے شان کے پیٹ پہ ایک زوردار لات رسید کی تھی۔ اس کے منہ سے بہت تیزی سے خون نکلا تھا۔ چلو یہ زیادہ دیر زندہ رہنے والا نہیں ہے، بہت خون بہہ چکا ہے اس کا اور 2 گولیاں بھی لگی ہیں۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا، اس نے مہرالنساء کو اپنے کاندھے پہ ڈالا۔ وہ بری طرح تڑپ کے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس میں بھی ہمت کہاں باقی تھی۔ خون اس کے سر سے بہتا ہی چلا جا رہا تھا۔ بے ہوش ہوتے شاہان کی آخری نظر اس شخص کے چہرے پر پڑی تھی جو مہرالنساء کو اس سے دور لے کے جا رہا تھا۔ وہ چہرہ تا حیات اسے یاد رہنے والا تھا۔ کچھ ہی پلوں میں وہ پوری طرح بے ہوش ہوا تھا۔ ایک ہاتھ مہرالنساء کی طرف بڑھا ہوا تھا اور ایسے ہی وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ مہرالنساء بھی اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ قسمت نے ان کی محبت پر بہت کاری ضرب لگائی تھی۔ نہ جانے کتنے لمحے ایسے ہی بیت گئے، پھر دھیرے دھیرے آنکھیں کھلیں۔ سفید پردے، سفید چھت، سفید کوٹ پہنے ایک شخص اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ مہرو، مہرو، بے اختیار ہی وہ مہرالنساء کو پکارتے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ مسٹر شاہان حیات،
آپ اس طرح نہ اٹھیں، بہت گہرے زخم ہیں، بہت طویل بے ہوشی کے بعد آپ کو ہوش آیا ہے، پورے 2 دن سے آپ بے ہوش تھے۔ ڈاکٹر نے اسے نئی زندگی کی نوید سناتے ہوئے یہ بجلی بھی گرائی تھی کہ وہ 2 دن سے بے ہوش تھا۔ اگر وہ 2 دن سے بے ہوش تھا تو پھر مہر النساء کہاں ہے؟ وہ ڈاکٹر سے پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی ماما جان کو کمرے میں بلوا لیا تھا۔ ماما جان، مہر النساء کہاں ہے؟ میں یہاں ہاسپٹل میں کب سے ہوں؟ کیا سچ میں 2 دن گزر چکے ہیں؟ ماما جان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہاں میرے بچے، 2 دن گزر گئے ہیں۔ مہرو کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ ہمارے آدمیوں نے ہر جگہ اسے تلاش کیا ہے، لیکن نہ جانے ہمارے دشمن اسے کہاں لے گئے ہیں۔ پہلے ان بدبختوں نے میرے شہرام کو مجھ سے دور کیا، اب میری مہرو کو لے گئے۔ خدا کا کرم ہوا کہ اس نے تمہیں نئی زندگی دے دی، ورنہ تمہارا بہت خون بہہ چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ گولی تمہارے دل کے بہت قریب لگی تھی۔ میں تو ڈر گئی تھی کہ کہیں شہرام کی طرح تم بھی۔ یہ کہتے ہوئے زریاب حیات پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی۔ ماما مجھے اٹھنا ہے، مہرو کو تلاش کرنا ہے۔ وہ بستر سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پاگل نہ بنو شاہان، بہت گہرے زخم ہے، ہمارے آدمی ڈھونڈ رہے ہیں، مہرو کو مل جائے گی وہ۔ زرناب حیات نے آنسو پونچھتے اسے واپس لٹانے کی کوشش کی۔ وہ میری عزت ہے، میری بیوی ہے، اس کی حفاظت میری ذمہ داری تھی۔ میں نے اسے ڈرائیور کے ساتھ نہیں بھیجا تھا، میں اس کے معاملے پہ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، اور اب تو وہ دشمنوں کے قبضے میں ہے۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اگر اسے کچھ ہوا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا ماما جان۔ مجھے ابھی اور اسی وقت جانا ہے۔ زرناب حیات نے پریشان ہو کے ڈاکٹر کی طرف دیکھا، جنہوں نے بہت تیزی سے ایک انجیکشن شاہان حیات کے کینولا میں لگا دیا تھا۔ آپ ریسٹ کریں مسٹر شاہان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پریشانی سے کبھی ڈاکٹر کو تو کبھی اپنی ماما کو دیکھ رہا تھا، اور پھر دھیرے دھیرے واپس سے اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ یہ اب کچھ گھنٹے سکون کی نیند سوئیں گے۔ ویسے بھی اب ہمیں انہیں زیادہ سلانا ہی ہے، کیونکہ انہیں ہوش میں رہ کر تکلیف بہت زیادہ ہوگی۔ زرناب حیات نے دھیرے سے ہاں میں سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر ان کا خاص ملازم شیرو کھڑا تھا۔ کسی بھی طرح شاہان کے ہوش میں آنے سے پہلے مہرو کو تلاش کرو، ورنہ وہ پھر مہرو کی تلاش کے لیے نکل کھڑا ہوگا۔ نہ جانے کب ہماری کمبخت دشمنوں سے جان چھوٹے گی۔ پہلے میرے جوان بیٹے کو کھا گئے، اب بہو کو لے گئے، اور میرا دوسرا بیٹا بھی موت کے منہ سے واپس لوٹا ہے۔ زرناب حیات پریشانی اور غصے کے عالم میں پوری طرح جھنجھلا اٹھی تھی۔ جی بڑی بیگم صاحبہ، ہمارے آدمی مہرو بی بی کو تلاش کر رہے ہیں، امید ہے وہ جلد ہی مل جائیں گی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ زرناب حیات نے خدا کی بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلا دی تھی، لیکن مہر النساء کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ 2 دن اور ایسے ہی گزر گئے تھے۔ جب جب شاہان حیات کو ہوش آتا، اسے واپس نیند کی دوائی دے کے سلا دیا جاتا، اور پھر شہرام کی برسی کا دن آ گیا۔ شاہان پوری طرح ہوش میں بھی آ گیا تھا۔ مہر النساء کہاں ہے؟ میں آپ سے کب سے پوچھ رہا ہوں۔ زرناب حیات کا چہرہ دیکھتے ہی وہ چیخ پڑا تھا۔ آپ نے کہا تھا وہ مل جائے گی۔ بستر سے اترتے وہ سیدھا کھڑا ہو گیا تھا۔ تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، خود پہ رحم کھاؤ، مجھ پہ رحم کھاؤ۔ اپنی اولاد کو اس طرح سے دیکھنا میرے لیے بہت اذیت ناک ہے بیٹے۔ مہرو کے بارے میں سوچا ہے آپ نے؟ وہ کس اذیت اور تکلیف میں ہوگی؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ غضنفر خان اور اس کے آدمیوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا؟ میں اب مزید اس ہسپتال میں بیٹھ کے اپنی عزت کا جنازہ اٹھتے نہیں دیکھ سکتا۔ مہر النساء کو میں خود جا کے واپس لاؤں گا۔ وہ کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا تھا، اور زرناب حیات اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ ڈاکٹرز کی پرمیشن تو لے لو بیٹے۔ مجھے کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے ماما جان، جو بھی فارمیلٹی ہے آپ پوری کر کے آ جائیں۔ شیرو، میری گاڑی کہاں ہے؟ شیرو پہ نظر پڑتے ہی وہ چیخ پڑا تھا۔ صاحب وہ تو حویلی میں کھڑی ہے۔ ہمیں واپس گاؤں جانا ہے شیرو، اپنی گاڑی نکالو۔ اپنے آپ کو سنبھالتے تیز تیز چلتا وہ پارکنگ تک پہنچ گیا تھا۔ صاحب آپ ڈرائیو نہیں کیجیے گا، میں ڈرائیو کروں گا۔ شیرو فوراً آگے بڑھا تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ شاہان حیات کی حالت کیسی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی راضی ہو گیا تھا۔
شیرو کے برابر میں بیٹھتے وہ دوبارہ انہی راستوں کو طے کر رہا تھا جہاں پچھلی کچھ راتوں پہلے وہ مہر النساء کے ہمراہ تھا۔ ایک ایک پل اس کے لیے قیامت کی طرح تھا۔ تقریباً 5 دن ہونے والے تھے اور مہر النساء دشمنوں کے قبضے میں تھی۔ غضنفر خان کی حویلی میں جا کے پتہ کیا، اس نے شیرو کی جانب دیکھا تھا۔ جی ہمارے بندے گئے تھے، لیکن غضنفر خان نے انہیں اپنی حویلی کے اندر قدم بھی نہیں رکھنے دیا اور صاف کہہ دیا کہ ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شان حیات کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ اچھا، تو پھر اس کے آدمی کیوں آئے تھے ہمارے پاس؟ انہیں لگا تھا کہ شاید میں مر جاؤں گا، اسی لیے اپنا چہرہ مجھے دکھا گئے۔ وہ غضنفر خان کا خاص آدمی تھا جس نے مہر النساء کو اپنے کاندھے پہ ڈالا تھا۔ یہ کہتے ہوئے شاہان حیات کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا تھا۔ اس کی بیوی، اس کی عزت کو ہاتھ لگانے والا وہ آدمی کسی صورت اب شاہان حیات سے بچنے والا نہیں تھا۔ سیدھے غضنفر خان کی حویلی کا رخ کرو، اس سے زیادہ مجھے اور کچھ نہیں سننا۔ شیرو نے ایک نظر شاہان حیات پہ ڈالی جو واقعی اب کچھ سننے والا نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ اور آدمی نہیں ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے، اس طرح دشمنوں کے علاقے میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہا ہوں شیرو، تمہیں بتا رہا ہوں، مجھے اسلحہ نہیں چاہیے، مجھے میری بیوی چاہیے بس۔ وہ غصے میں کسی ناگ کی طرح پھنکار رہا تھا۔ شیرو نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ کئی گھنٹوں کا طویل سفر تھا۔ شاہان بار بار گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر رہا تھا۔ نہ طبیعت سنبھلی تھی، نہ وہ اتنے طویل سفر کے قابل تھا، لیکن مہر النساء کی محبت اور ان کے درمیان موجود رشتے نے اسے ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں لینے دیا تھا۔ جب تک مہر النساء دوبارہ اس کی دسترس میں واپس نہ آ جاتی، شاید وہ اسی طرح بے قرار رہتا۔ کئی گھنٹوں بعد گاڑی غضنفر خان کی حویلی کے باہر رکی تھی۔ شان حیات نے اپنی آنکھیں کھول کر اس لمبی چوڑی حویلی کو سرخ انگارہ آنکھوں سے دیکھا تھا اور پھر گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکل آیا تھا۔ صاحب، آپ جو کر رہے ہیں وہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ تو گارڈز کے درمیان بھی آپ کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ اس وقت تو تنہا ہیں۔ میں ان کے لیے اب تنہا ہی کافی ہوں۔ میری آبرو پہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے انہیں سوچ لینا چاہیے تھا یہ کہ میں ان کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہوں گا۔ وہ سیدھے حویلی کا آہنی دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ غضنفر خان کے آدمی فوراً ہی اپنی بندوقیں لوڈ کرتے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ اس کے ماتھے کی جانب اور سینے کی جانب نہ جانے کتنی نالوں کا رخ تھا۔ اپنے مالک سے کہو ہمت ہے تو میرے سامنے آ کے بات کرے۔ مردوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا کہ وہ گھر کی عورتوں پہ ہاتھ ڈالیں۔ بلاؤ اپنے غضنفر خان کو۔ وہ غضبناک ہو کے دھاڑا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد غضنفر خان اس کے روبرو کھڑا تھا، اس کے لالا کا قاتل، اس کی بیوی پہ ہاتھ ڈالنے والا۔ شاہان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کی جان لے لے، لیکن فی الحال بات مہر النساء کی تھی، اس کی سلامتی، اس کی عزت کی تھی۔ ایک بار وہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی تو پھر وہ 2 + 2 = 4 بھی کر ہی لیتا۔ کہو کیوں آئے ہو یہاں؟ غضنفر خان نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ سوال کیا تھا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ غضنفر خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے سوال پر سوال کیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تمہاری بیوی کا، یہ تو تمہیں پتا ہونا چاہیے۔ غضنفر خان نے جان بوجھ کے اسے مزید پریشان کیا تھا۔ تمہارے آدمی اٹھا کے لائے تھے اسے، تم اچھی طرح جانتے ہو۔ او وہ لڑکی، وہ تمہاری بیوی ہے؟ غضنفر خان نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ شاہان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی زبان کھینچ لے۔ تمہاری بیوی خوبصورت ہے بہت، آنکھیں تو بہت ہی حسین ہے، اور زلفوں کا تو کیا ہی کہوں، ایسی حسین عورتوں کو رکھیل بنایا جاتا ہے۔ غضنفر خان نے جان بوجھ کے اس کی عزت پر ضرب لگانے کی کوشش کی تھی اور اس کی کوشش پوری طرح کامیاب گئی تھی۔ تیزی سے آگے بڑھتے شاہان حیات نے اس کے منہ پہ مکہ دے مارا تھا۔ 32 سالہ غضنفر خان شاہان حیات کے ایک مکے سے ہی بری طرح لڑکھڑایا تھا۔ اس کے آدمیوں نے فوراً بندوقوں کا رخ دوبارہ سے شاہان کی طرف موڑا۔ خان نے ہاتھ آگے بڑھا کے اپنے آدمیوں کو رکنے کا اشارہ دیا۔ بہت محبت کرتے ہو اپنی بیوی سے، اسے لینے چلے آئے ہو یہاں، وہ بھی تنہا؟
ہونٹ سے بہتے خون کو صاف کرتے غضنفر خان مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا، میری بیوی کہاں ہے؟ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں۔ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے شاہان حیات نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ وہ دشمن کی حویلی میں خالی ہاتھ کھڑا تھا۔ مل جائے گی تمہیں تمہاری بیوی، لیکن کچھ قیمت چکانی ہوگی۔ غضنفر خان اپنی اوقات پہ آ گیا تھا۔ بولو کیا چاہیے؟ شہرام حیات کی زمین ہے۔ غضنفر خان نے مسکراتے ہوئے اپنی سالوں پرانی خواہش کو اس کے آگے بیان کر دیا تھا۔ شاہان حیات کا بس چلتا تو اس کا منہ توڑ دیتا، اس کے مرحوم بھائی کی زمینوں پہ قابض ہونے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن یہ بات اس وقت مہر النساء کی تھی۔ ایک لمحے میں ہی دل نے فیصلہ کیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن میں مہر النساء سے ملنا چاہتا ہوں پہلے۔ جاؤ جا کے اس کی بیوی کو لے آؤ۔ غضنفر خان کے آدمی فوراً جا کر مہر النساء کو لے آئے۔ اجڑی ہوئی حالت، بکھرے ہوئے بال، آنکھوں سے پھیلا کاجل اور گہرے ہلکے بتا رہے تھے کہ گزرے کچھ دنوں میں نہ اس نے کچھ کھایا پیا تھا اور نہ ہی شاید نیند لی تھی۔ آ گئی تمہاری بیوی، اپنے آدمی کو بھیج کے زمینوں کے کاغذات منگاؤ اور پھر اپنی بیوی کو لے جانا۔ مہرو تم ٹھیک ہو نا؟ کسی نے تمہارے ساتھ کچھ برا تو نہیں کیا؟ شاہان نے اس کا حال دیکھتے ہوئے فوراً سوال پوچھا تھا، اور مہرو نے انکار میں سر ہلا دیا تھا۔ شاہان کے دل کو تسلی ہوئی، یہ پیار محبت گھر جا کے کر لینا، فی الحال زمینوں کے کاغذات چاہیے۔ غضنفر خان زمینوں کے لیے بے چین تھا۔ زمینوں کے کاغذات بھی آ جائیں گے غضنفر خان، لیکن میری بھی ایک شرط سن لو۔ مہر النساء کے ساتھ ساتھ مجھے وہ آدمی بھی چاہیے جو اسے اٹھا کے یہاں لایا تھا۔ شاہان حیات نے ایک تیز نظر اس آدمی کی طرف ڈالی تھی جو مہر النساء کو اپنے کاندھے پہ ڈالنے کی جسارت کر بیٹھا تھا۔ غضنفر خان ایک دم ہی چونک اٹھا۔ وہ میرا خاص آدمی ہے، تمہیں کیوں چاہیے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ کچھ حساب بے باک کرنا ہے مجھے۔ تمہیں زمینیں چاہیے، مل جائیں گی، لیکن یہ آدمی مجھے چاہیے۔ تم فیصلہ کر لو، تمہیں تمہارا آدمی زیادہ عزیز ہے یا شہرام لالا کی زمین ہے؟ غضنفر خان سوچ میں پڑ گیا۔ شہرام کی زمینیں فصلیں نہیں سونا اگلتی تھیں۔ سارے گاؤں میں اتنی فصل نہیں پڑتی تھی جتنی فصل تنہا شہرام کی زمین پہ پیدا ہوتی تھی، اور پھر نہر بھی اسی زمین کے ساتھ ساتھ تھی۔ پانی کا مسئلہ بھی بہت آسانی سے حل ہو جانا تھا۔ غضنفر خان کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر شاہان حیات کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ مقابل ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ سوچ لو غضنفر خان، لالا کی زمین چاہیے یا پھر اپنا بندہ؟ رہی بات مہر النساء کی، تو اگر تم نے اسے مجھے واپس نہ کیا تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا، لیکن اپنی عزت کو یہاں ایسے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ دل پہ پتھر رکھتے شاہان حیات نے ایک ایسی بات کہی تھی جسے سن کے مہر النساء کے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ وہ بے یقینی سے شاہان حیات کو دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی وہ اس کی جان لے سکتا تھا؟ قید میں گزرے کچھ دنوں میں اس نے ہر پل شاہان کو پکارا تھا، اسے یاد کیا تھا۔ وہ اس انتظار میں تھی کہ شاہان آ کے اسے یہاں سے لے جائے گا، لیکن شاہان حیات کے لیے دشمن کو نیچا دکھانا شاید زیادہ ضروری تھا۔ ایک لمحے میں ہی مہر النساء کا دل ٹوٹا تھا۔ ٹھیک ہے، شہرام کی زمین میرے حوالے کر دو اور میں مہر النساء کے ساتھ اپنا آدمی بھی تمہیں دے دیتا ہوں۔ غضنفر خان نے بھی زیادہ وقت نہیں لیا تھا اور اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ اس کے آدمی کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ جانتا تھا کہ شاہان حیات کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے والے کے ساتھ وہ کیا سلوک کرے گا، لیکن مالک کے حکم پہ جان بھی قربان۔ شیرو زمینوں کے کاغذات لے آؤ اور مہر النساء کو ابھی اپنے ساتھ حویلی لے جاؤ۔ میں یہاں کھڑا ہوں، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ شاہان نے فوراً ہی شیرو کے ساتھ مہر النساء کو واپس حویلی کے لیے روانہ کیا تھا۔ مہر النساء نے ایک سرد نگاہ شاہان پہ ڈالی تھی اور بنا کچھ کہے شیرو کے ساتھ روانہ ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد زمینوں کے کاغذات غضنفر خان کے ہاتھ میں تھے اور اس کے آدمی کا گرے بان شاہان حیات کے ہاتھ میں۔ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے ڈیرے پہ لے کے گیا تھا۔ شیرو اسے اچھی طرح باندھو، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں اور اس کا منہ، سب کچھ۔ خود کرسی پر بیٹھتے اس نے شیرو کو حکم دیا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ لمبا چوڑا آدمی
پوری طرح رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ جلتے ہوئے کوئلوں کا انتظام کرو، انتہائی درستگی سے کہتے اس نے اس آدمی کو دیکھا تھا۔ شیرو کچھ ہی دیر میں دہکتے ہوئے کوئلوں کی تھال لے آیا تھا۔ ذرا اس کی مٹھیوں میں یہ کوئلے تو پکڑاؤ، بے رحمی سے مسکراتے شاہان حیات نے آرڈر دیا تھا۔ شیرو کچھ ہچکچایا تھا، مگر صاحب، شاہان نے غسیل نگاہ شیرو پہ ڈالی تھی اور شیرو نے فوراً جلتے ہوئے ان انگاروں کو اس آدمی کی مٹھیوں میں رکھ دیا تھا۔ اس کی چیخوں سے سارا ڈیرا گونج اٹھا تھا۔ شان مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا۔ اس کے گھنگریالے لمبے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا تھا۔ انہی ناپاک ہاتھوں سے اٹھایا تھا نا تم نے میری بیوی کو، اور اٹھا کے اپنے اس کاندھے پہ لاتا تھا۔ شاہان نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ یہاں، اس جگہ، انگلی سے درمیان میں پورا دباؤ ڈالا تھا۔ تکلیف کی شدت سے اس آدمی کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ خوف کے عالم میں شاہان کو دیکھ رہا تھا۔ شیرو، اس کی قمیض ہٹاؤ اور ایک جلتا ہوا کوئلہ ذرا یہاں بھی تو رکھو۔ 2 قدم پیچھے کو ہٹتے اس نے شیرو کو نیا حکم دیا تھا۔ شیرو نے فوراً ایک کوئلہ اس کے کاندھے پہ رکھا تھا اور اس کی چیخوں سے ایک بار پھر فضا گونج اٹھی تھی۔ میں حویلی جا رہا ہوں، جب اس کا یہ زخم ٹھیک ہو جائے تو دوبارہ دہکتے ہوئے کوئلے رکھ دینا۔ اس کے جسم کا ہر وہ حصہ راکھ کر دینا جہاں سے اس نے میری مہر النساء کو چھوا تھا۔ شاہان تیزی سے باہر جانب نکلا تھا۔ کمر میں درد کی تیز لہریں اٹھ رہی تھیں۔ 2 گولیاں اس کے جسم کو آر پار کرتی نکل گئی تھیں۔ درد کی شدت کو سہتے سہتے وہ حویلی پہنچ گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی زرناب حیات کی جان میں جان آئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے تم آ گئے ہو، میری جان نکال دی تھی تم نے۔ اس طرح کوئی دشمنوں کی حویلی میں تنہا جاتا ہے، بنا کسی ہتھیار کے، بنا کسی گارڈ کے؟ بیٹے کو دیکھتے ہی انہوں نے اس کے ماتھے کو چوم لیا تھا۔ مہر النساء کہاں ہے ماما جان؟ اس نے بے اختیار مہر النساء کے بارے میں پوچھا تھا اور ایک نظر حویلی کے بڑے سے آنگن میں بیٹھی عورتوں پہ ڈالی تھی جو قرآن خوانی کے لیے آئی ہوئی تھی۔ آج شہرام حیات کی برسی تھی۔ کمرے میں ہے، سر پہ کافی گہری چوٹ تھی اس کے، لوگوں نے پٹی تو کر دی ہے لیکن اس نے اتنے دن تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اسی لیے کمزوری سے نڈھال ہے۔ جاؤ جا کے دیکھ لو، میں تب تک شہرام کے لیے بخشوانے کا انتظام کرتی ہوں۔ تم قبرستان جاؤ گے کیا؟ بہت دکھ سے انہوں نے شاہان سے پوچھا تھا۔ جی ماما، میں ضرور جاؤں گا، پہلے مہر النساء سے ملاقات کر لوں۔ آہستگی سے سیڑھیاں چڑھتے وہ اپنے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ بیڈ پہ اوندھی لیٹی مہر النساء کو دیکھ کے اس کی جان میں جان آئی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ اس کی عزت محفوظ تھی اور زندگی بھی، اور وہ دوبارہ اس کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی۔ اس کے قریب جا کے بیٹھتے شاہان نے اپنے ہاتھوں سے اس کے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا تھا۔ مہر النساء نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھوں کو دور دھکیلا تھا۔ خبردار، جو مجھے چھونے کی کوشش کی تو۔ انگار برساتے لہجے نے شاہان کے ہوش اڑائے تھے۔ اسے لگا تھا کہ اتنے دنوں بعد وہ مل رہے ہیں تو مہر النساء اس کی خیر خیریت پوچھے گی، اس کی تکلیف، اس کے زخم کے بارے میں جاننا چاہے گی، مگر مہر النساء کی آنکھیں رو رو کے سرخ ہو چکی تھیں، چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ کیا ہوا ہے مہرو؟ ناراض ہو کیا؟ وہ ایک دم ہی پریشان ہوا تھا۔ ناراض؟ ایسا کون سا رشتہ ہے میرا اور آپ کے درمیان جو میں آپ سے ناراض ہوں گی؟ کاش میں مر جاتی اس رات تو میری روح کو یہ نئے زخم نہ لگتے۔ آنسو پہنچتے بے اختیار ہی اس کی دل کی بات زبان پہ آئی تھی اور شاہان حیات ایک لمحے میں ہی چونک گیا تھا۔ کون سے نئے زخم؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ میری بد نصیبی تو دیکھیں شان، جسے اپنا شوہر، اپنا محافظ سمجھ رہی تھی، جس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، وہ آیا بھی تو سودے بازی کرنے، غضنفر خان سے مجھے چھڑوانے نہیں بلکہ اس کا خاص آدمی مانگنے، تاکہ اس کی کمر کو توڑ سکے۔ آپ تو خود اپنے ہاتھوں سے میری جان لینے کو بھی تیار تھے نا، تو ایک کام کریں، ابھی میری جان لے لیں۔ مہر النساء نے شاہان کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اپنی گردن کے گرد رکھ دیا تھا۔ لے، دبا لے میرا گلا، مار دے مجھے۔ وہ ایک دم ہی رو پڑی تھی اور شاہان حیات حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ وہ کیا تھا اور مہر النساء اسے کیا سمجھ رہی تھی؟ مہر النساء کو لگ رہا تھا کہ شاہان نے غضنفر کا آدمی اس کی کمر توڑنے کے لیے مانگا ہے،
جبکہ وہ تو اسے اٹھا کے لایا تھا کہ اس نے اس کی مہر النساء کو ہاتھ لگایا تھا۔ کیا کہہ رہی ہے مہرو؟ میں بہت پریشان تھا آپ کے لیے۔ ہوش میں آتے ہی میں سب سے پہلے آپ کے لیے دشمن کی حویلی میں پہنچا، اور آپ میری نیت پہ شک کر رہی ہیں۔ وہ مہرو کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہاتھ نہ لگائے مجھے شاہان حیات، کیا بھول گئے وہ وعدہ جو نکاح سے پہلے میں نے آپ سے لیا تھا؟ چلے جائیں یہاں سے۔ مہر النساء نے منہ پھیرتے اپنے آنسوؤں پہ ضبط کے پہرے بٹھائے تھے۔ کیسے بتاتی وہ اسے کہ اس کی ایک بات نے کتنی تکلیف پہنچائی تھی مہر النساء کو۔ گزرے 5 دنوں میں اس کے دل نے شاہان حیات کی محبت کا راز اس پر افشاں کیا تھا۔ اس انچاہے رشتے کو دل قبول کرنے لگا تھا جو شہرام کی موت کے بعد اس نے شاہان کے ساتھ جوڑا تھا، لیکن شان نے غضنفر کے آدمی کو مانگ کے اس کی نئی امید کو پھر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، جہاں وہ زندگی کو ایک بار پھر سے شروع کرنے کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ شاہان کو ایک لمحے میں ہی مہر النساء پہ شدید غصہ آیا تھا، جو نہ جانے اس کے بارے میں کیا کچھ سوچ بیٹھی تھی۔ وہ آہستگی سے کھڑا ہوا۔ قبرستان جا رہا ہوں میں، شہرام لالا کی قبر پہ۔ اپنے جانے کا بتا کے وہ واپس کمرے سے باہر نکل آیا، اور مہر النساء کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیوں چلے گئے مجھے چھوڑ کے شہرام؟ دیکھیں میری زندگی میں کتنا اندھیرا ہے، کاش کہ آپ کے ساتھ میں بھی یہ دنیا چھوڑ سکتی۔ سائڈ ٹیبل پہ رکھی شہرام کی تصویر پہ نظر ڈالتے سسکتے ہوئے وہ شکوہ کر رہی تھی۔ شاہان کی وجہ سے اس کا دل بہت بری طرح کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ وہ جو اپنا والٹ اٹھانے کے لیے کمرے میں واپسی کے لیے پلٹا تھا، مہر النساء کے منہ سے یہ سن کر ایک لمحے میں ہی اس کا دل بیٹھ گیا تھا۔ کیا مہر النساء اب بھی صرف اور صرف شہرام کی تھی؟ اس کی محبت کو ایک نیا گھاؤ لگا تھا۔ کیا 1 سال گزرنے کے باوجود بھی شاہان کی محبت اس کے لیے کچھ نہیں تھی؟ وہ جو ہر پل مہر النساء کے لیے اپنے دل میں جذبات محسوس کرتا تھا، ایک لمحے میں ہی اس کے جیسے سارے جذبات فنا ہو گئے۔ اس نے بس ایک سرسری نگاہ مہر النساء پہ ڈالی اور اپنا والٹ اٹھاتے خاموشی سے واپس باہر نکل گیا تھا۔ مہر النساء نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ ہاتھ بڑھا کے اسے روک لے، اسے بتائے کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے، شاہان کے جملوں نے اسے کیسی اذیت دی ہے، لیکن وہ چاہ کے بھی ایسا نہ کر سکی۔ شاہان حیات کو اس سے زیادہ دشمن کی پرواہ تھی، اور یہ بات اس کے دل میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ یہ بھی بھول چکی تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ شاہان حیات کو بھی گولیاں لگی تھیں۔ وہ بھی موت کے منہ سے واپس لوٹا تھا۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ شاہان حیات نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لینے کی بات کی تھی۔ مہر النساء نے غصے میں سائڈ ٹیبل کی دوسری طرف رکھی شاہان کی تصویر کو اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا تھا۔ فریم کا کانچ ٹوٹ کے چکنا چور ہوا، اور ساتھ ہی دل میں پنپتی محبت کی نئی کونپلیں بھی مرجھا گئی تھیں۔